الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا الہست حسین حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج محرم الحرام شریف کی 9 تاریخ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یوم عاشورہ کے فضائل کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی وہ قربانیاں جنہوں نے میدان کارزار کرب و بلا میں پیش کی ہیں، اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی تقریر میں حضرات اہل بیت اطہار کے فضائل میں قرآن و سنت کی آیات اور احادیث پیش کیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار بڑی شان رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ
عقیدت و محبت عین ایمان ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر اس شخص کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب کی ہے جن کو رب ذوالجلال نے دولت ایمان سے مشرف فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف، مطہر اور ستھرا بنا دے۔ جس چیز کے لیے اللہ رب العالمین ارادہ فرماتا ہے، رب کائنات ارادہ فرمانے کے بعد کن کہہ کر اس امر کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ حضرات اہل بیت اطہار کو رب ذوالجلال نے تطہیر کی چادر پہنا کر ان کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اولاد اہل بیت اطہار خصوصاً امامین کریمین کے ساتھ محبت کرنے کا مطالبہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمتہ۔ اللہ رب العالمین سے محبت کرو۔ کس سے؟ اونچی آواز میں کہہ دو، اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ رب کائنات نے اپنی نعمتوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت رکھو جو تمہارا خالق بھی ہے، جو تمہارا رازق بھی ہے، جو تمہیں نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے، کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہوں، اور ہر گناہگار کی شفاعت کرنے والا شفیع المذنبین ہوں۔ ان بھلائیوں کو، ان خوبیوں کو، ان احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھ محبت کرو۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ کہ اللہ اپنی نعمتوں سے تمہیں غذا عطا فرما دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ رب ذوالجلال کے حبیب ہیں۔ معلوم ہوا کہ نسبتوں کی بڑی اہمیت ہے، نسبتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک محبت اس لیے کرتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ فرمایا احب اہل بیتی لحبی، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ حسین سے محبت اس لیے ہے کہ وہ نواسہ رسول ہے، حسن سے محبت اس لیے ہے کہ وہ نواسہ رسول ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور احترام اور تعظیم اس لیے ہے کہ وہ لخت جگر مصطفیٰ ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہلانے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے یزید کی وکالت تو نہیں کر سکتے، دشمنان مصطفیٰ کی وکالت تو نہیں کر سکتے۔ وہ اگر محبت کی بات کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی کریں گے، آپ کے صحابہ کی کریں گے،
آپ کے ازواج مطہرات کی کریں گے اور آپ کے اہل بیت اطہار کی کریں گے اور آپ کی امت کے اولیاء اور صلح کی کریں گے. یہ نسبتیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ صرف رسول پاک کا ارشاد نہیں ہے، بلکہ رب کائنات نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنے تبلیغ دین کے معاملے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کہ تمہیں کلمہ پڑھایا، تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں جہنم سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلایا. یہ اتنی ساری بلائیاں ہیں، ان کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربہ. لیکن جو میرے اقربا ہیں، جو میرے قریبی متعلقین رشتہ دار اہل بیت اطہار ہیں، ان کی مودت کا مطالبہ کرتا ہوں، ان کے ساتھ مودت کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ امت کو محبت کرنا واجب؟ قرآن میں فرمایا لا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. وہ کون لوگ ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، کہہ دو نا سبحان اللہ، علی فاطمہ حسن و حسین. فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ ان کے بیٹے حضرات حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین ہیں. ان کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے. اسی آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبات میں اپنے متعلقین سے، لوگوں سے بیان کرنا چاہتے تھے اگر تم محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتے ہو ارکبو آل بیتہ، وہ محبت مصطفیٰ کریم کے اہل بیت میں تلاش کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں رسول کریم کی محبت ملے، وہ محبت تمہیں کہاں سے ملے گی؟ اہل بیت اطہار کی محبت سے. تم نبی پاک کے آل سے محبت کرو گے تمہیں رسول کریم کی محبت نصیب ہوگی. حضور کے اہل بیت کو چادر تطہیر عطا فرمانا یہ بڑا شرف ہے. ایک ہے بیت اللہ شریف کو پاک رکھنا، ایک ہے کعبۃ اللہ شریف کو تطہیر میں رکھنا. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا، فرمایا کہ وَأَنْ أَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اللہ فرماتے ہم نے عہد لیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، یہ کہ وہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف کو تطہیر میں رکھنا چاہا. وہ ڈیوٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کی. جناب محمد مصطفیٰ کے اہل بیت اطہار کو جب چادر تطہیر پہنانا چاہا، رب ذوالجلال نے وہ اس عمل کی خود ذمہ داری لے لی. کعبہ کو تم پاک کرو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو میں پاک کروں گا. کتنی بڑی نسبت ہے یہاں تطہیر کا. رب کائنات نے انہیں آیت تطہیر سے نوازا ہے. یہ بڑی فضیلت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور اہل بیت اطہار خصوصاً افراد نفوس قدسیہ جن کا ذکر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے شروع ہو کر حضرت امام حسین تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے. تو یہ شان اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اور ایک مقام پہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، درود شریف پڑھیے تو عرض کرو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ امی جان آج مجھے اجازت دے
میں مغرب کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھنے جاؤں۔ شارحین فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کا گھر مدینہ شریف سے کچھ باہر تھا، اور ان کی والدہ رات کے خطرات کے پیش نظر اپنے بیٹے کو عمومی طور پر مدینہ شریف کی طرف جانے سے روکا کرتے تھے۔ اس نے اجازت مانگی، امی جان آج میرا دل کرتا ہے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کروں۔ وہ نماز کون سی ہوگی؟ مغرب کی۔ پھر محدثین نے ایک الجھن کو دور کیا کہ حضرت حذیفہ نے ظہر کی بات کیوں نہیں کی جو دن میں ہے، عصر کی بات کیوں نہیں کی جو دن میں ہے، مغرب کی بات کیوں کی؟ یہ سوال اٹھا کر پھر خود تسلی بخش جواب عنایت فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد عمومی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہوتے تھے، اور آپ کے پاس مجمع کم ہوتا تھا، اور آنے والے زائر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا کرتے تھے، اور عمومی طور پر ظہر اور عصر میں یہ ناممکن تھا۔ دور و دراز سے قافلے آتے، لوگ آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے لوگوں سے ملاقات کی وجہ سے اپنے قریبی صحابہ سے ملاقات نہیں فرما سکتے تھے، وقت کی قلت کی وجہ سے۔ تو حضرت حذیفہ کو پتا تھا کہ اگر ظہر میں جاؤں گا تو زیارت تو ہوگی، لیکن بات چیت نہیں ہوگی، ملاقات نہیں ہوگی۔ امی جان مغرب میں اجازت دے دو تاکہ مغرب کی نماز میں وہاں پڑھوں، پھر وہاں رسول کریم کے ساتھ شرف ہم کلامی سے مشرف ہو کر عشاء پڑھ کے پھر گھر آ جاؤں۔ ان کی والدہ نے اجازت دے دی۔ کہہ دو سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ حذیفہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ان کی ماں نے اسے اجازت دی ہے، اور اپنی والدہ سے اجازت مانگتے وقت حضرت حذیفہ نے یہ بھی کہا کہ میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرواؤں گا، بخشش کی، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی دعا کی درخواست کروں گا، مصطفیٰ کریم مجھے اور آپ کے لیے دعا فرمائیں گے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دے دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف مسجد نبی میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کی۔ صحابہ، وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے اور نبی کی دید ہوتی تھی، کتنے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز مغرب کے بعد مسجد ہی میں رکے، نوافل ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت گزرا، اس میں مجھے بات کرنے کا، سوال کرنے کا، درخواست کرنے کا موقع نہیں مل سکا، چونکہ آپ مصروف عبادت رہے۔ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی، میں نے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلنے لگے، میں حضور کے پیچھے جانے لگا، کیونکہ مقصد حاصل نہیں ہوا تھا بات چیت کرنے کا، دعا کرانے کا۔ نبی پاک نماز فرض پڑھا کے مسجد جایا کرتے تھے، گھر جایا کرتے تھے، اور باقی نوافل وغیرہ گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی فرض کی نماز ادا کر کے مصطفیٰ کریم اپنے دولت قدہ کی طرف تشریف لے جانے لگے، حضرت حذیفہ فرماتے میں بھی پیچھے جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے میرے چلنے کی آواز، جوتوں کی آہٹ سن کر پوچھا کہ کیا تو حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں حذیفہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا حاجت ہے، کیا کام ہے؟ ما حاجت ہوگا، کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری والدہ کو بخش فرما دے۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں نے ابھی درخواست نہیں کی تھی کہ مجھے اور میری ماں کے لیے دعا کرے، نبی پاک نے پوچھتے ہی کہا کیا کام ہے؟ اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخش فرما دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے۔ حضرت حذیفہ کے سامنے جو جملے بیان کیے ہیں اس کے راوی حضرت حذیفہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ۔ حذیفہ جانتے ہو یہ ایک فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا، نہیں اترا، آج یہ پہلی بار میری زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ استاذن ربہ ان یسلم علیہ،
اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے کہ وہ مجھ پر سلام عرض کرے، میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے آیا ہے۔ بتانے کا مقصد حضرت حذیفہ کو جو تھا وہ آگے سنیے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ فرشتہ ہے، اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، آج اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کروں۔ جو فرشتے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر سلام عرض کرنے کے لیے ترستے ہیں، اے مومن مسلمان تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العالمین تجھے اپنی رحمتوں سے نواز کر بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑا کر کے سلام پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دے، جس کی بارگاہ میں فرشتے آ کر عرض کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر فرمایا وَيُبَشِّرَنِي، اور اس نے مجھے ایک خوشخبری دینے بھی آیا ہے۔ ایک تو سلام کرنے آیا ہے، دوسرا مجھے بشارت دینے آیا، خوشخبری دینے آیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور اے اللہ کے حبیب رب فرماتا ہے یہ خوشخبری دے کر مجھے بھیجا ہے، یہ تیری صاحبزادی، یہ تیری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی خوش کمالات اور ان کے مقام اور مرتبے کو فرشتے اللہ رب العالمین سے معلوم کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں خوشخبری لے کر آتے ہیں، بڑی نعمت کی بات ہے۔ فَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور یہ کہ بے شک میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ جنتی خواتین کے سردار ہیں اور ان کے لخت جگر کون ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جو جنتی جوانوں کے سردار ہوں ہمیں چاہیے کہ ان کے مناقب بیان کریں، یا ان کے مقابلے میں ابو یزید بٹ کی طرح یزید کو لے کر کھڑا کر دے کہ دو شہزادوں کی لڑائی اقتدار کے لیے تھی، معاذ اللہ۔ جن کی فضیلت قرآن مجید میں بیان ہو، جن کی فضیلت احادیث رسول میں بیان ہو۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے سناؤں؟ کنز الامال شریف کے اندر موجود ہے، اتحاف السائل کے اندر امام عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ علیہ نے بھی درج کیا ہے۔ فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت نادا مناد من بطنان العرش، قیامت کے دن عرش کے نیچے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے پکارنے والا پکار کے کہے گا، کہہ دو سبحان اللہ، عرش سے پکار آئے گا، آواز آئے گی، کیا؟ یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت محمد علی الصراط۔ عرش کے پایوں سے یہ منادی ندا کر کے کہے گا، اے محشر والو، محشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنے سر نیچے رکھو اور اپنی آنکھیں نیچی کرو۔ اللہ، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہے، جہاں کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہے، ایسی جگہ پہ بھی رب ذوالجلال نے بڑی شاندار پروٹوکول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو نواز رہا ہے۔ اللہ، اپنی سر نیچے رکھو، اپنی نگاہیں آنکھیں نیچی کرو، کیوں؟ حتیٰ یمر فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا پل صراط سے گزر ہو۔ تم آنکھیں نیچی کرو، سر نیچے رکھو۔ بڑے حیرت کے ساتھ کہتا ہوں، بعض لوگ ضعیف اقوال کو لے کر، بے بنیاد قول کو لے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازیبہ جملے استعمال کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے پر مجھے کسی صاحب نے فون کیا کہ میں ابھی جمعہ پڑھ کے آیا ہوں مسجد کے کسی خطیب سے، اس کے متعلق کہا کہ ابھی میں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، مسجد شریف کے خطیب کہہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال با کمال ہوا، جب آپ کو
دفنانے کے لیے لحد میں اتارنے لگے، اس وقت حضرت ابو ذر غفاری نے قبر سے مخاطب ہو کے کہا، اے قبر تو جانتی ہے کہ اب تیرے اندر آنے والی نبی پاک کی لخت جگر ہے۔ قبر سے یہ آواز آئی کہ میں نہیں جانتی کون کیا ہے، میں تو صرف اعمال کو دیکھتی ہوں۔ تو یہ ضعیف قول بے بنیاد اور بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جبکہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین محشر میں بھی پروٹوکول دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام مومن کے قبر کے متعلق فرما دے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کا قبر جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس جگہ دفنایا جا رہا ہے، زمین حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر کے ان مقام اور مرتبے سے بے خبر ہے؟ زمین تو مرحبا کہہ رہی ہوگی، زمین تو استقبال زیارت کے لیے ترس رہی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، یہ حدیثیں کیوں بیان نہیں کر رہے؟ آپ صرف وہ حدیثیں بیان کرنے کے پیچھے جن کا نہ سر نہ پاؤں، نہ راوی درست نہ روایت ٹھیک، صرف اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے سیدہ کی شان میں یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ رب کائنات کے محبوب نے فرمایا کہ عرش سے آواز دینے والے آواز دے کر کہے گا کہ اپنے سر نیچے رکھو، آنکھیں نیچی کرو، مصطفیٰ کریم کی لخت جگر یہاں پل صراط سے گزرنے والی ہے، اکیلی گزرنے والی نہیں ہے۔ یہ بھی سنی آگے جملہ، یمرو مع 70,000 جاریت من الحور العین کا مرد البرق۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت سیدہ پل صراط سے جب گزریں گی تو آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے جنتی حوروں کے 70 حوریں ان کے ساتھ ہوں گی۔ 70 حوروں کے مجمع میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ پروٹوکول پل صراط سے گزر ہے، اور اس تیزی کے ساتھ گزریں گے جس طرح بجلی کی چمک ہے، جس طرح بجلی کی چمک تیزی سے ہے، اسی تیزی کے ساتھ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں گزر ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا، فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سے نسبت از حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو صرف ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اسی ایک نسبت کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی مرتبے والی ہے، بڑی شان والی ہے۔ ایک نسبت ہے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کا، اور اس ایک نسبت کی وجہ سے بڑی شاندار ہے خدا کے نزدیک۔ سے نسبت از حضرت فاطمہ عزیز، حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ کتنی نسبتیں؟ 3 نسبتیں۔ اب ان نسبتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ کون سی نسبتیں؟ فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، محمد کریم ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی آنکھوں کی روشنی ہے، نور ہے، اتنی بڑی شان، ایک نسبت۔ امام اولین و آخرین، جو اولین اور آخرین کا امام ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، جو عالمین کے لیے رحمت بھی ہیں، اولین اور آخرین کے امام بھی ہیں۔ اتنے مرتبے والے پیغمبر کے بیٹی ہونے کا نسبت، صاحبزادی ہونے کا نسبت کوئی کم ہے؟ بولیں اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں بانوئے تاجدار حل عطا، حل عطا حضرت علی کا لقب ہے، یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ دوسری نسبت بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، جو مرتضی یعنی پسندیدہ چنے ہوئے شخصیت ہیں، مشکلوں کو حل کرنے والے بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں۔ مشکلوں کو حل کرنے والے بھی ہیں، شیر خدا بھی، مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، شیر خدا بھی ہیں۔ تمام تبلیغی دیوبندی وہابیوں سے کہتا ہوں، لفظ مشکل کشا پہ شرک کا فتویٰ بعد میں لگاؤ، پہلے جا کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نالے امداد غریب کو پڑھ لو، وہاں پہ اس نے چشتیہ سلسلے کے شجرہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی کا ذکر فرماتے ہیں، شیر خدا مشکل کشا کے کلمات کے ساتھ۔ اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے۔ اور مادر
سالار کاف مادر یہاں پرکار عشق، اور وہ جو عشق کے پرکار تھے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے خاطر، مصطفیٰ کریم کی رسالت کے خاطر، اسلام کی حقانیت کے خاطر اپنے 72 تن کو قربان کرنے والے عاشق، اور وہ جو عشق کے قافلہ کے سالار ہیں، امام حسن اور امام حسین، یہ ان کی والدہ ہے، نبی کی بیٹی ہے، ولی کی بیوی ہے، شہیدوں کی ماں ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا سے بھی نسبت کمال کی ہے، پھر امام حسین امام حسن کی والدہ ہونے کا نسبت یہ بھی کمال کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہونا تو اس کا کوئی کسی قسم کی مماثلت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ شان اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی ہے۔ میں اکثر کراچی کتب خانہ جاتا ہوں، میں ایک دفعہ بنوری ٹاؤن کے علاقہ ایک کتب خانے میں چلا گیا کتابوں کی تلاش میں، تو مکتبہ کے صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اندر تشریف لائیے، میں اندر تشریف لے گیا، اندر چلا گیا، اس نے مجھے کرسی دی، بیٹھیے، میں بیٹھ گیا، لیکن بیٹھتے ہوئے میں نے ان کی کتابوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جو مطلوبہ کتابیں تھیں وہ تو میں نے اس کو دے دیا، وہ اس نے نکال کے رکھ دیا سامنے، اضافی طور پر میں نے کتابوں کو دیکھنا شروع کیا تو اس نے مجھے یہ کتاب نکال کے دکھایا کہ آپ یہ دیکھیے، یہ ابھی آیا ہے، پہلے یہ مارکیٹ میں نہیں تھا، شاید اس میں آپ کی کام کی چیز ہو۔ اس کتاب کی وجہ سے اس مکتبہ میں 40 منٹ بیٹھا، جبکہ میں 5 منٹ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے اس کتاب کے اندر معاملات کو دیکھنے کے لیے 40 منٹ بیٹھ کر اس کتاب کی تحقیق کرنا شروع کیا کہ یہ محقق کون ہے، مصنف کون ہے، کیا لکھتا ہے، چونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مجموعہ رسائل محمد ایوب پشاوری۔ پشاور میں اکثر بدعقیدہ لوگوں کے علماء اور مدارس ہوتے ہیں، شک میں پڑ گیا یہ پشاور کے شخص ہیں، ذرا اس کو دیکھ تو لوں کس مسلک اور مکتب سے ہے، تو اس کے 2 جلدیں، دونوں جلدوں میں صاحب کے 50 رسالے ہیں۔ کتنے رسالے ہیں؟ 50 رسالے ہیں۔ ان 50 رسالوں میں میلاد النبی کا ثبوت بھی میں نے دیکھا، ایصال ثواب کا ثبوت بھی میں نے دیکھا، مصطفیٰ کریم کے نور ہونے کے دلائل بھی میں نے دیکھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خشک مولوی نہیں ہے، پشاور میں رہنا کوئی جرم نہیں ہے، خشک مولوی نہیں ہے۔ پھر اس کے سن ولادت اور سن وفات جو اس کے مقدمہ سے پہلے دیباچہ میں درج تھا، اس پہ نظر کیا تو یہ 110 سال پہلے انتقال کر چکی ہیں۔ 110 سال پہلے، معلوم ہوا کہ 110 سال پہلے کے علماء میں بدعقیدگی تھی نہیں، وہ بدعقیدہ تو 50-60 سال کے بعد یہ یزیدی ٹولہ، ابو یزید وغیرہ، ابو الحسین عظیم الدین صدیقی وغیرہ جو حیات سیدنا یزید لکھنے والے لوگ، یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ تو اس نے یہ کتاب لکھی، اس کے اندر ایک رسالہ ہے، اس کا تعارف کرا دوں۔ رسالے کا نام ہے الاربعین فی فضائل اہل بیت الطاہرین۔ 40 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے فضائل میں درج کیے، جو مکمل کتاب عربی میں ہے، پہلی حرف سے لے کر آخری حرف تک یہ مکمل کتاب عربی میں ہے، اس کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ یہ حدیثیں آپ کو پڑھا دوں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ کو سنا دوں گا۔ اس میں سے یہاں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کچھ تو میں نے ابھی بتا دیے ہیں آپ کو زبانی۔ تو اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل سبب ینقطع یوم القیامت کل سبب و نسب الا سببی و نسبی۔ اس کے راوی بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں یقولو، نبی پاک فرما رہے تھے، ینقطع یوم القیامت کل سبب و نسب الا سببی و نسبی، قیامت کے دن ہر طرح کے نسبی تعلقات، سببی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میری کاغذات کو چیک نہ کرو۔ آج کل روڈ پہ یہ بیچارے پولیس والے کسی صاحب کو روکتے ہیں، شاندار شخص کو، تو وہ فوری طور پر فون نکالتا ہے، بات کرتا ہوں میں فلاں سے، آپ نے مجھے کیوں روکا، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ وہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ بھائی، بڑی شان رکھتے ہو، ہم بیچارے نوکری کے دائے پہ آ جائیں گے تو آپ جائیں۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا،
مصطفیٰ کریم فرماتے ہر ایک کا نسب منقطع ہو جائے گا، کوئی کسی نسب کی وجہ سے بچاؤ نہیں پائے گا، کوئی کسی سبب کی وجہ سے بچاؤ نہیں پائے گا۔ اگر کسی کو نسب کی وجہ سے بچاؤ ہوگی، کسی کو سبب کی وجہ سے بچت ملے گی، فرمایا وہ میری سبب ہے اور میرا نسب ہے، میرے سبب اور نسب کی وجہ سے اللہ رب العالمین بخش فرما دے گا۔ نسب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں، حضور کے خاندان کے لوگ ہیں۔ سبب کون ہے؟ سبب میں علماء نے کہا ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، آپ کے سسرالی سارے رشتے اس کے اندر شامل ہیں، اور سبب میں مصطفیٰ کریم کی پوری امت شامل ہے۔ ہماری بخشش کس کے سبب ہوگی؟ بولیں، مصطفیٰ کریم کے سبب ہوگی۔ معلوم ہوا کہ تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے، مصطفیٰ کریم کا سبب منقطع نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کریم کی امت کو پروٹوکول ملے گا تو مصطفیٰ کریم کے سبب سے ملے گا۔ الا سببی و نسبی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یرد علی الحوض اہل بیتی، اول من یرد علی الحوض اہل بیتی، جو حوض کوثر پر جو شخص مجھ سے پہلے ملاقات کریں گے وہ میرے اہل بیت ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اہل بیت ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اول من اشفع لہ من امتی اہل بیتی، اور سب سے پہلے میں جن اپنی امت میں سے جس کی شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہوں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفاعت بھی کروں گا، اور سب سے پہلے حوض پر یہی مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ کتنی خصلتیں؟ کس کو؟ اپنی اولاد کو۔ ادبوا علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا حب نبیکم، بچے کو سب سے پہلے نبی پاک کی محبت سکھاؤ۔ جب وہ نبی پاک کے ساتھ عشق اور محبت والہانہ طریقے سے کرے گا، کبھی بد مذہب نہیں ہوگا، کبھی بد عمل نہیں ہوگا، کبھی بد عقیدہ نہیں ہوگا۔ حب نبیکم، اولاد کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ بولیں، نبی پاک کی محبت۔ نبی پاک کی محبت وہ باپ سکھائے گا نا جو خود محب رسول ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے باپ بننے سے پہلے محب رسول بن جاؤ، رسول کی محبت میں رس بچ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تمہیں اولاد کی نعمت دے دے تو اسے نبی پاک کی محبت سکھاؤ۔ فرمایا وحب اہل بیتہ، دوسرے نمبر پہ اپنی اولاد کو نبی پاک کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اب کل ہمارے مسلمان ایصال ثواب میں کوئی سبیل لگائیں گے، کوئی لنگر تقسیم کریں گے، کوئی مٹھائی بانٹیں گے، اللہ جس کو توفیق دے۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے پوچھیں گے ابا جان یہ کیا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو اس وقت اگر نہ بھی پوچھیں تو چاول بناتے وقت، سبیل بناتے وقت اپنی اولاد کو رسول کریم کے اہل بیت اطہار شہداء کربلا کے کچھ فضائل بتاؤ، ان کے مقام اور مرتبے سے آشنا کراؤ، اور ساتھ میں اسے کہو کہ بیٹا یہ جیسے ہم کر رہے ہیں ہمارے بعد یہ کام تو کرتے رہنا، کبھی اس کو ترک نہ کرنا، تاکہ وہ بعد میں کرنے والا بن جائے۔ اگر کوئی اسے دلیل مانگے تو یہی جواب دے کہ میرے ابا جان بھی کرتے تھے، دادا جان بھی کرتے تھے، پردادا بھی کرتے تھے۔ ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہم عاشق ہیں، اس لیے ہم اہل بیت کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ، قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ، قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ۔ نبی کی محبت پہلے، اہل بیت کی محبت بعد میں، اس کے بعد قرآن پڑھاؤ۔ چونکہ بہت قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کر حضور کی عیب جوئی کرتے ہیں، بہت قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کر اہل بیت اطہار پہ اعتراض کرتے ہیں، چونکہ وہ نبی پاک کی محبت سے خالی ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر وہ اہل بیت کی محبت میں، عشق میں غرق ہو کر قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں انہیں نظر آئے گا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
جب وہ نبی اور اہل نبی سے محبت کریں گے تو قرآن میں انہیں نظر آئے گا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب وہ قرآن اللہ اور اس کے رسول سے اور رسول کے اہل بیت سے محبت کریں گے تو قرآن اور حدیث سے انہیں شان اہل بیت نظر آئے گی، وہ اسی کا گن گاتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اہل سنت اہل بیت کے محب ہیں، سنی محب اہل بیت ہیں۔ کون ہے؟ سنی اہل بیت کے محب ہیں۔ اگلے جمعے پر میں دلائل سے دوں گا کہ محبت کے جھوٹے دعوے دار کہاں کہاں پھسلے ہیں، وہ کتابوں کے حوالے سے آپ کو دلائل سے بتا دوں گا، اور سنی اہل بیت کے ساتھ کس طرح محبت کرتا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہے۔ آخری حدیث سناتا ہوں پھر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر مسجد سے باہر چلنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بھی جانے لگا۔ جب مسجد سے باہر نکلے تھے بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، اور ان بچوں میں حضرت امام حسن بھی دوڑ رہا تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، پکڑ کے اپنے کاندھے پہ بٹھایا۔ حضرت علی ساتھ میں ہیں، کاندھے پہ بٹھایا اور کاندھے پہ بٹھا کے کہا کہ آپ پہ میرے باپ قربان، آپ پر میرے ابا جان فدا ہوں، آپ نبی کے شبیہ ہیں، علی کے شبیہ نہیں ہیں۔ آپ نبی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، علی کے ساتھ نہیں رکھتے۔ فَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، حضرت علی یہ سن کر ہنس رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کا حضرت علی کا ساتھ جانا، حضرت امام حسن کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا پیار کرنا اور اس کے سامنے حضرت علی کا ہنسنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق کو اہل بیت سے محبت ہے، حضرت علی کو ابو بکر صدیق سے محبت ہے۔ جو سیاہ پوش لوگ کہتے ہیں کہتے رہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ ابو بکر صدیق کے سینے میں اگر مصطفیٰ کریم کے اہل بیت کی محبت نہ ہوتی تو وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا۔ یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہے اس کے سینے میں حب اہل بیت نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے ذرہ بھر ایمان عطا فرما دیا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات سن کر وہ تلذذ حاصل کرتے ہیں، انہیں لذت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے کوشش کی تھی پچھلے دفعہ کہ محرم شریف کو تفصیل سے بیان کروں، یہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ کچھ تاریخ کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیا، یقین کیجئے ایک ورق بھی نہیں پڑھ سکا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے دردناک اور کربناک واقعات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے میں اب کہا کہ جو بیان کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، ہم تو اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے۔ مصائب بیان کرنے کی ہمیں سکت اور طاقت بھی نہیں ہے، اس لیے ہم فضائل بیان کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اہل سنت کو اہل بیت سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ ایک بات سنیوں میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی کسی قسم کا فتویٰ لگا دے سبیل پر، اس کا فتویٰ باطل ہے، سبیل برحق، ایصال ثواب برحق ہے، فتویٰ باطل بکواس ہے۔ اہل بیت کی محبت والے پانی پلاؤ گے اللہ اجر عطا فرما دے گا، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ گے اللہ اجر عطا فرما دے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرو گے اللہ اجر عطا فرما دے گا، ان کے مناقب سنو گے اللہ اجر عطا فرما دے گا، ان کے فضائل بتاؤ گے اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ اور کل یوم شہادت امام حسین ہے، اس کو مناؤ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، ایصال ثواب کا ہدیہ بارگاہ حسینیہ میں پیش کرو، انشاءاللہ کریں گے ہم حسب توفیق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔